رب العالمین عزیزان گرامی وقار و حاضرین جلسہ عید میلاد النبی، قبل اس کے کہ کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کروں، آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فداہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں غلامانہ انداز میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ آج کا یہ اجلاس رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد پاک کی مناسبت سے منعقد کیا گیا ہے۔ ناظم اجلاس نے مجھ سے پیشتر نعت رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہدیہ پیش کرنے کی دعوت دی تھی۔ میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، علالت کی وجہ سے زیادہ دیر تک میں آپ کے درمیان بیٹھ نہیں سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے قوت عطا فرمائے، لیکن ان کی دعوت رائگاں نہ چلی جائے، اس لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں خود نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت سارے عاشقوں نے، بہت سارے ادیبوں نے، بہت سارے شاعروں نے اپنے اپنے مزاج کی شعر و شاعری کی ہے، لیکن بریلی کے امام تاجدار اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدح سرائی کرتے ہیں، تعریف کے اشعار گنگناتے ہیں، تو یوں عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ در حقیقت جتنے لوگوں نے بھی تعریف کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تھک ہار کر کے آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے: لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اے رسول پاک، آپ کی ثنا، آپ کی تعریف ممکن ہی نہیں کوئی کر سکے، حاصل کلام یہ ہے خدا کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو آقا وہ آپ کا مرتبہ ہے، مخلوق میں سب سے افضل، اور رب ذوالجلال کے بعد ایک جو مقام ہے وہ رسول کردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہم صرف بریلویوں نے نعت نہیں پڑھی ہے، اور اگر نعت پڑھنے کو بریلوی کہتے ہو تو میں کہتا ہوں کہ بریلوی جو ہے سب سے زیادہ اخذ اگر کی چیز کسی سے کیے ہیں، کسی کے مسلک پر چل رہے ہیں تو وہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے مسلک پر ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے، ان کے لیے ممبر لگا رہے ہیں حسان بن ثابت کے لیے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں: حسان تم اس پر چڑھو اور میری تعریف بیان کرو، میری نعت پڑھو، اور حسان بن ثابت اس پر بیٹھ کر کے کہتے ہیں: وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اے رسول پاک، آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں، بلکہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں: اے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو اس شان سے پیدا کیا ہے، ہر عیب سے پاک، جیسے کہ آپ کی خود کی مرضی رہی ہو۔ اللہ نے آپ کو اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے۔ یہ کس نے گنگنایا؟ حسان بن ثابت صحابی رسول نے گنگنایا ہے۔ ایک نہیں کئی صحابہ نے قصیدے تلاوت کیے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کی مجلسیں صرف بریلویوں کی نہیں ہیں، بلکہ یہ صحابہ اکرام کی ہیں، تابعین کی ہیں، تبع تابعین کی ہیں، اور سب سے بڑے دنیا بھر میں مشہور
قصیدہ بردہ یہ بریلی والے نے نہیں لکھا، یہ بوسیری، امام بوسیری مصر کے رہنے والے پکار کر کہہ رہے ہیں یا اکرم الخلق مالی من الود بھی سواک عند حلول الحادث العممی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ قصیدہ بردہ کس نے لکھا ہے؟ ہندوستان کے کسی مولوی نے نہیں، مصر کے جلیل القدر عالم دین امام شرف الدین بوسیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ باتیں میرے عزیزوں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے یہ باتیں پھیلا رکھی ہیں کہ یہ سیرت کے جلسے، یہ مولود کی محفلیں، یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھنا یہ صرف ہندوستان کے چند بریلویوں کا بنایا ہوا ہے۔ نہیں میرے عزیز، یہ تو صحابہ کا مسلک ہے، غوث اعظم کا مسلک یہی ہے، غریب نواز کا مسلک یہی ہے، بلکہ پوری امت کا تقریباً مسلک یہی ہے، چند کیڑوں کو چھوڑ کر کے، چند کیڑوں کو چھوڑ کر باقی تقریباً امت کا اتفاق اس بات پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدح سرائی ہوتی رہی۔ عزیزان گرامی وقار، آج ہم یہاں پر جو میلاد کی محفل منعقد کی ہے، بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے دلیل کی ضرورت پیش آئے، کہاں سے ہے؟ عزیزان گرامی وقار، دلائل بہت سارے ہیں۔ خوشی کا اظہار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی کا اظہار یہ ایمان کی علامت ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے 11ویں پارے میں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے رسول آپ اپنی امت سے فرما دیں جب جب تمہارے اوپر اللہ کا کوئی فضل آئے یا اللہ کی کوئی رحمت اترے تو اے لوگوں تم خوب خوشیاں مناؤ۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کون سی رحمت ہم پہ اتری ہے؟ ان سے بڑا فضل کون سا ہے؟ وہ جس دن آئے 12ویں ربیع الاول شریف کا دن، میں کہتا ہوں پوری کائنات کا سب سے بڑا فضل اگر اللہ نے اس زمین پر اتارا ہے تو وہ اپنے حبیب کی شکل میں اتارا ہے، وہ اپنے محبوب کی شکل میں اتارا ہے، اور ان کے آنے پر خوشی کا اظہار یہ ایمان کی علامات ہیں، ایمان کی علامت ہے۔ اب میں یہاں پر چند چیزیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ہو سکتا ہے ہمارے نوجوان آج کے زمانے میں سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہیں، انہیں شیاطین الانس، جو انسانوں میں شیطان ہوتے ہیں، وہ ورغلاتے رہتے ہیں۔ اس ایسی دلیل کا ہے، چلو ٹھیک ہے مانتے ہیں، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن خوشی منا رہے ہیں، حضور کے آنے کی خوشی، بات سمجھ میں آ رہی؟ حضور پاک کے آنے کی خوشی۔ تو جب مکہ میں حضور آئے تھے جب تو کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، حالانکہ ہوئی تھی، لیکن یہ دلائل سے یہ بتاتے ہیں مکہ سناٹا تھا، کسی کو نہیں معلوم تھا، صرف حضرت بی بی آمنہ کی آپ روایتیں بیان کرتے ہو، حضرت عبد المطلب کی روایتیں بیان کرتے ہو، باقی مکہ والوں نے تو حضور کی آمد پر کوئی خوشی نہیں منائی تھی۔ چلو ہم مان لیتے ہیں، آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں نا، مکہ والوں نے حضور کی آمد پر خوشی نہیں منائی تھی، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پر انہوں نے کیوں نہیں خوشی منائی؟ اب بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب 53 سال کی عمر پاک میں آئے، اس کے بعد ہجرت فرما رہے ہیں کہاں؟ مدینہ طیبہ کی طرف۔ اب مکہ نہیں، مدینہ طیبہ کی طرف گئے۔ پورے مسلمانوں سے میں سوال کرتا ہوں، کیا مدینہ میں حضور کے آنے کی خوشی نہیں منائی گئی تھی؟ کوئی ایک بھی مجھے بتا دے۔ بلکہ واقعات بھرے ہوئے ہیں، کتابیں حدیثوں کی لکھی ہوئی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے 8 دن پہلے سے پورے مدینے والے جشن منا رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل چکے ہیں۔ ان کو جیسے جیسے خبریں ملتی تھی، قاصد آتا، کوئی قافلے والا آتا، بتاتا کہ فلاں منزل پر ہم نے انہیں دیکھا ہے۔ مدینے کے لوگ روزانہ ان کا معمول تھا مدینے سے نکل کر کے زنیت الوداع کی گھاٹیاں جو اونچائی پر تھی، وہاں سے ہر آنے والا نظر آتا تھا، جو بھی مکہ سے آ رہا ہے دکھتا تھا۔ 8 دن تک روزانہ مدینے کے لوگ وہاں جا کر کے انتظار کرتے تھے، صبح سے شام ہو جاتی تھی۔ 8واں دن نہیں، 9واں دن آ گیا، 9واں دن آ گیا جب کسی منادی نے اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، 8 دن سے جس کا تم انتظار کر رہے تھے، وہ مہمان، وہ اللہ کا عظیم رسول مدینہ میں جلوہ گر ہو رہا ہے۔
اتنا اعلان سننا تھا کہ مدینے کی عورتیں بھی نکلی، بچے بھی نکلے، عورتیں اپنی چھتوں پر چڑھ گئیں، بچیاں چھوٹی چھوٹی، بنو نجار قبیلہ ہے مدینے کا، آج بھی وہ خاندان مدینے میں آباد ہے۔ بنو نجار کی خاندان کی بچیاں اپنے ہاتھوں میں دف لے کر کے آئیں، جو حبشی غلام تھے وہ نیزے، تلواریں اور ڈھال لے کر کے آئے، اور پورے مدینہ طیبہ کے جو بڑے لوگ تھے سب سنیت الوداع کی گھاٹی پر آ گئے۔ جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرے جہاں آرا پہلی مرتبہ نظر آیا تو آواز بلند ہو گئی، بچیوں کے دف بجنے شروع ہو گئے، حبشیوں کے نیزے ڈھالوں پر بجنے شروع ہو گئے، اور پکارنے لگے طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ انہی لوگوں کا ترانہ تھا جو آج تک ہم گنگنا رہے ہیں۔ یہ کس نے گایا تھا؟ یہ کون گنگنائے تھے؟ مدینے کی بچیاں میرے آقا کی آمد پر خوشیاں مناتی رہی، اور مدینہ طیبہ جانے تک پوری گلیاں خوب بھر چکی تھی، عورتیں اوپر چھتوں پر ہیں، مرد حضرات گلیوں میں ہیں۔ میں اب یہ باتیں کیوں بتا رہا ہوں میرے عزیزو؟ سنو، آپ سب نے بھی سنا ہوگا مدینے میں میرے آقا کا بڑا شاندار استقبال ہوا تھا۔ اب یہاں دونوں باتیں سن لو۔ آپ نے پہلے سوال کیا تھا مکہ میں حضور کے آنے کے وقت خوشیاں نہیں منائی گئی تھی، یہ دلیل لے کر کے آتے ہیں کہ اس لیے اب بھی میلاد میں خوشی نہیں منانا چاہیے۔ اب میں اس کے اپوزٹ میں آپ کے سامنے دلیل دے رہا ہوں۔ حضور جب مدینے گئے تھے تب وہاں کے لوگوں نے تو خوشیاں منائے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں، مکہ والوں نے اس لیے خوشیاں نہیں منائی تھی کہ سوائے حضرت آمنہ اور حضرت عبد المطلب کے سارے کافر تھے۔ کون تھا اس وقت ایمان والا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنی دعوت بھی نہیں شروع فرمائی تھی۔ تقریباً پورے مکہ میں لوگ یا تو دین فطرت پر تھے یا تو کافر تھے، بتوں کی پوجا میں تھے۔ تو مشرکین اور کفار خوشیاں نہ منائیں، ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ لیکن مدینے جب رسول آئے تھے 70 مسلمان پہلے سے موجود تھے، اور تقریباً مدینے کے ہر گھر میں اسلام پہنچ رہا تھا۔ تو حضور کے آنے کے وقت مدینے والوں نے خوشیاں منائی۔ پتہ یہ چلا کہ حضور کی آمد پر جہاں مشرکین ہیں، کفار ہیں، وہ خوشیاں نہیں مناتے، اور جہاں ایمان والے ہیں وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ الحمدللہ ہم آج میرے آقا کی میلاد پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم مکہ کے کفار کی مشابہت نہیں، مدینے کے ایمان والوں کی مشابہت کر رہے ہیں، مدینے کے ایمان والوں کی مشابہت کر رہے ہیں، اس لیے کہ ایمان والا ہی رسول کی آمد پر خوشی کا اظہار بھی کرے گا۔ عزیزان گرام وقار، آج ایک جگہ نہیں، میں خود مدینہ طیبہ میں ہر سال مولود کی محفل منعقد کرتا رہا ہوں۔ الحمدللہ یہ پہلا سال ہے جب میلاد کی اس ماحول میں ہم وہاں نہیں پہنچ سکے، لیکن اتنے مشائخ کو ہم جانتے ہیں مدینہ طیبہ کے، کافی مشائخ ہیں آج بھی پورے پہلی ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول شریف تک روزانہ مجلس میلاد منعقد کرتے ہیں۔ مدینے کے کتنے گھر ایسے ہیں جو وہاں پر متوع ہیں، وہ ہیں بھی نہیں مدینے کے، یہ لائے گئے قسیم سے، نجد کے علاقے کے، لیکن جو اہل مدینہ ہیں، جن کے آبا و اجداد مدینے میں ہیں، وہ آج بھی میرے آقا کی میلاد پاک اپنے گھروں میں منعقد کرتے ہیں، آج بھی۔ اور اسی طرح جب حضور کی ولادت کا تذکرہ آتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں اور سلام بھی پیش کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کو اگر کوئی ذہن میں وسوسے ڈالے تو ان وسوسوں کو نکالو کہ یہ پہلے نہیں ہوتا تھا اب ہو رہا ہے۔ نہیں میرے عزیزوں، مدینے میں جس وقت رسول آئے اس وقت سے میرے آقا کی میلاد ہو رہی ہے، الگ الگ شکلوں سے ہو رہی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم ہندوستان میں جس شکل سے منا رہے ہیں ایسے ہی مدینے میں منا رہے ہوں، ایسے ہی مکہ میں۔ ہر جگہ کا مزاج الگ ہے۔ ارے عید الفطر ہر جگہ الگ الگ قسم سے لوگ مناتے ہیں۔ آپ شیر خورما بناتے ہوں گے عید الفطر میں، ضروری نہیں کہ افریقہ میں بھی بنا رہے ہوں، امریکہ میں بھی بنا رہے ہوں، عرب میں بھی بنا رہے ہوں، لیکن خوشی مناتے ہیں، طریقہ الگ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح عید میلاد ہر مسلمان مناتا ہے، طریقہ الگ ہو سکتا ہے، طریقہ الگ ہو سکتا ہے۔ آؤ میں تمہیں سب سے پہلے قرآن کی وہ آیت پڑھ کے سناؤں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا مطلب کیا ہے؟ ان کی تعریف بیان کرنا، حضور کی سیرت بیان کرنا، اور حضور کی تعریف میں جملے کہنا، یہی میلاد کا مفہوم ہے۔
آج اگر ہم یہاں بیٹھ کر کے اپنی تعریف کر کے جائیں تو اس کو میلاد نہیں کہیں گے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہی نہیں ہوا. حضور کا تذکرہ کرنا یہی میلاد کی محفل ہے. قرآن پاک میں ہے اللہ رب العزت نے کب رسول کا تذکرہ فرمایا, کب رسول کے لیے محفل منعقد ہوئی؟ جانتے ہیں؟ نہ آدم تھے نہ حوا تھی, کچھ بھی نہیں تھے ابھی, بلکہ صرف روحیں تھی. اور ساری روحوں کو اللہ نے ایک جگہ جمع کیا. وہ کون سی جگہ تھی واللہ عالم, قرآن میں اس کا ذکر ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. اللہ نے یہ تمام ارواح سے جتنے پیدا ہونے والے تھے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب کی روحوں کو جمع کیا. آپ کی روحیں بھی وہاں تھیں, ہماری روحیں بھی وہاں تھیں. سب کو جمع کیا اس میدان میں جس کو یوم الست بھی کہا جاتا ہے یا یوم میثاق بھی کہتا ہے. اللہ نے وہاں پر وعدہ لیا ہے. 3 طرح کے وعدے, ایک عام لوگوں سے, ایک علماء سے اور ایک نبیوں سے. عام لوگوں سے کیا وعدہ لیا؟ اللہ نے سب سے پہلے یہ سوال کیا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب خاموش تھے. سب سے پہلے ایک روح نے جواب دیا, اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. اس روح کی آواز پر ساری روحوں نے جواب دیا, ہاں مولا تو ہی ہمارا رب ہے. وہ سب سے پہلے بولنے والی روح محمد عربی کی تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا کی روح تھی. آپ کی روح کے جواب میں ساری روحوں نے کہا. اب قرآن کہتا ہے اللہ نے سب سے وعدہ لیا, کیا تم کو دنیا میں جب میں بھیجوں گا اسی وعدے پر برقرار رہو گے کہ مجھے رب مانتے رہو گے؟ سب روحوں نے کہا ہاں ہم اس وعدے پر برقرار رہیں گے. لیکن دنیا میں آنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں بہت ساری روحوں نے غداری کی, اللہ کو رب ماننے سے انکار کر دیا اور دوسرے خداؤں کو اپنا معبود بنا لیا. الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان اور شکر ہے کہ ہماری روحوں نے جو اسے رب کہا تھا وہ اس دنیا میں بھی ہم اسی کو رب مانتے ہیں. ہم وعدہ وفا کرنے والوں میں اللہ اسی پر ہماری زندگی پوری کرے. دوسرا وعدہ اس میں علماء سے لیا گیا تھا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ. اللہ فرماتا ہے اہل علم سے اللہ نے وعدہ لیا کہ اے علماء جب تم زمین پر جاؤ گے تو صرف حق بیان کرو گے, حق بیان کرو گے. وَلَا تَكْتُمُونَهُ, اور لوگوں کو کوئی حق بات چھپاؤ گے نہیں. ایسے نہیں کہ ان کی طبیعت دیکھ کر کے بات کریں گے, بلکہ جو حق ہے اس کو بیان کرو گے. اب بعض مقامات پر اگر کوئی عالم اس طرح کرتا ہے کہ اس کا رشتہ دار آیا تو اس کے لیے الگ مسئلہ بتایا, اجنبی آیا تو الگ مسئلہ بتایا, اس نے یوم میثاق کے وعدے کو توڑا ہے دنیا میں آ کر کے. وہ عالم جھوٹا ہے اور غدار ہے جو اپنے وعدے کو توڑ دیا. علماء وہی ہیں جو حق بیانی کریں, چاہے وہ سولی پر چڑھائے جائیں, چاہے وہ نیزوں پر اچھالے جائیں. ہماری تاریخ بتاتی ہے حسین اعظم نے اپنی گردن کے کٹ جانے تک بھی حق پر ہی قائم رہے اور پوری قوم کو بھی یہی بتایا. امام احمد بن حنبل نے اپنے جسم پر 300 کوڑے کھائے لیکن حق بیان کرتے رہے. ان کی پیٹھ جھک چکی تھی کوڑوں کے مار سے. بادشاہ کے خلاف فتویٰ دینا تھا, بادشاہ الگ مسئلہ لے کر بیٹھا تھا. امام احمد بن حنبل نے کہا میں نے وعدہ کیا اللہ رب العزت سے حق بیان کروں گا تو حق بولوں گا. تو یہ 2 وعدے ہو گئے. تیسرا وعدہ کیا ہے؟ وہی میلاد سے ہمارے ریلیٹڈ ہے. تیسرا وعدہ صرف نبیوں سے اللہ نے لیا. جو روحیں نبی بنا کر بھیجی جانے والی تھی دنیا میں, وہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں سے اللہ نے وعدہ لیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ نے نبیوں سے یہ وعدہ لیا, اے میرے نبیوں جب تم دنیا میں جاؤ گے اگر تمہارے زمانے میں میرا محبوب رسول آ جائے تو تم سب اپنا چھوڑ کر اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے. سارے نبیوں نے کہا اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں تیرا آخری رسول اگر آ گیا ہمارے زمانے میں تو ہم اسی کی پیروی کریں گے, اس پر ایمان لائیں گے اور اس